پاکستان کی سیاست جو ہے وہ مختلف کروٹ لیتی ہی رہتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کل بڑی اہم خبر سامنے آئی، جو مذاکرات کی گاڑی ہے وہ غالباً آگے چلتی دکھائی دے رہی ہے، جب جیل سے یہ بیان سامنے آیا کہ جو سول ڈس اوبیڈینس کی جو کال تھی اس کو واپس لیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی، دوسری چیز یہ بھی کہ اوور نائٹ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کی بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور ایم کیو ایم کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں ایم کیو ایم نے صاف بتا دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں مدارس بل پہ۔ تو ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں سول نافرمانی کی کال واپس لی گئی ہے، اور جس کے بعد جو وزراء کے رویوں میں نرمی دیکھنے میں آ رہی، خصوصاً رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف کے بیانات۔ لیکن دوسری ہی جانب حکومت کے لیے اس وقت مشکل یہ کھڑی ہوئی ہے کہ وہ ایک طرف سے چادر ڈھانپتے ہیں تو دوسری طرف سے چادر اٹھ جاتی ہے۔ اب ایم کیو ایم جو ہے انہوں نے مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دینے کا بھی بات کر دیا۔ اسے بات کر لیتے ہیں، سینئر تجزیہ کار شوکت پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پراچا صاحب گڈ مارننگ، السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تو شوکت صاحب، ایک طرف تو نرمی دیکھنے میں آ رہی ہے رویوں میں، کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ جو کال آئی ہے سول ڈس اوبیڈینس کی کہ جی ہم اس کو واپس لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نرمی دیکھ رہے ہیں؟ گڈ مارننگ، بہت شکریہ۔ سول ڈس اوبیڈینس یا سول نافرمانی کی کال واپس کیوں لی گئی، یہ سب سے بڑی بات ہے، اور اس کی وجہ جاننا، اس کے محرکات جاننا بہت ضروری ہے۔ جس دن یہ سول نافرمانی کی بات کی گئی تھی، اسی دن جو پی ٹی آئی کی پارٹی ہے، ادر دین بانی چیئرمین، کسی نے اس کو اون نہیں کیا تھا۔ سب کہتے تھے کہ جی یہ ابھی بات ہوئی ہے، ابھی ہم اس پہ بات کریں گے، حتمی فیصلہ، علی امین خان کہتے رہے کہ حتمی فیصلہ آئے گا تو پھر بات چیت ہوگی۔ تو یہ سول نافرمانی تو شروع سے ہی، پہلے دن سے ہی یہ نان سٹارٹر تھا، اس میں کوئی جان نہیں تھی۔ اور اب بھی تو کہہ دیا گیا نا کہ سول نافرمانی، مذاکرات دیکھ لیتے ہیں، اگر 1 جنوری تک مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہ آیا تو پھر یہ ہماری کال موجود ہے۔ تو اگر اتنی زیادہ سیاسی تقسیم ہے تو ان 10 دنوں میں کیا ایسا انقلاب آ جائے گا جس کی بنیاد پر یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے اور جو ہے وہ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی؟ ایسی بات نہیں۔ دوسرا اہم بات اس سارے پروسیس میں ہے مذاکرات کے لیے، دیکھیں جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی، وزیر دفاع نے بات ہوئی ہے کہ کیا یہ مذاکرات شیر افضل خان مروت کریں، اسد قیصر کریں، وہ چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان کریں، شبلی فراز کریں، جو مرضی کریں، کیا بانی پی ٹی آئی خان صاحب تسلیم کریں گے حتمی آؤٹ کم جو ہوگا؟ نو، کیونکہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ یہ جتنے 100 ایم این ایز ہیں، ان کی کیا جرات ہے خان صاحب جی کے ساتھ؟ ویسے شوکت تو صاحب، لہذا جی سوری ٹو کٹ یو آف، حکومت نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے جو ضمانت مانگی ہے کہ جو بھی بات چیت میں طے ہوگا اس پر بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ عمل کریں گے، ان خبروں میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں، بانی پی ٹی آئی کی گارنٹی کون دے گا، یہی تو سوال ہے۔ دیکھیں ماضی میں 93 میں نواز شریف کی حکومت گئی تھی، ساتھ اسحاق خان نے بھی ریزائن کر دیا تھا، صدر تھے وہ، اور جنرل کاکڑ صاحب نے جا کر یہ ریزائن دیا۔ پھر فاروق لغاری اور سجاد علی شاہ نے ریزائن کیا تھا، پیچھے کچھ قوتیں تھیں جنہوں نے یہ گارنٹی دی تھی، یا جو بھی ہوا۔ این آر او ہوا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان، بے نظیر بھٹو شہید اور جنرل مشرف کے درمیان، اس کے گارنٹر بھی باہر بیٹھے ہوئے تھے ملک سے۔ اب تو کوئی نہیں ہے نا ایسی چیز، یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہی خلاف تو خان صاحب لڑ رہے ہیں۔ پہلے تو اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے چیزوں کو دیکھ کے دو متعارف سیاسی قوتوں کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرا لیتی تھی، بیٹھ کے بات کریں، آگے چلیں۔ اب تو خان صاحب جو ہے وہ تو بار بار کہتے ہیں کہ میری تو لڑائی ان قوتوں کے ساتھ، وہ حقیقی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ حقیقی آزادی کا نعرہ کس کے خلاف؟ اس لیے اس وقت جو ہماری ٹکراؤ ہے، اس وقت جو تناؤ ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ جی 2 ہفتے آپ مذاکرات کریں اور 2 ہفتوں میں کیا ہونا ہے جی، نمبر 1 کہ جی 9 مئی کے لوگوں کو چھوڑ دیں، اب وہ 26 نومبر وہ بھی لے آتے ہیں، یہ بھی لے آتے ہیں، وہ اس کا کیا مسئلہ بنے گا، کیا حل نکلے گا؟ پھر ہمارا مینڈیٹ واپس کریں۔ اگر آپ شرائط کی جو فہرست ہے، لسٹ ہے، وہ دیکھ لیں، وہ بہت لمبی ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر
کل جو شیخ رشید نے بات کی نا کہ ایک قبر ہے اور 2 لوگ ہیں، اب وہ سیاسی ٹرمینالوجی میں ہی بات ہو رہی ہے، obviously ہم بھی اسی کانٹیکسٹ میں لے رہے ہیں اس کو۔ خان صاحب کی ذاتی لڑائی کس شخصیت کے خلاف ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے، وہ ٹویٹس میں بھی کہتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے 10 سال کے اقتدار کے لیے پورے ملک کو داؤ پر لگا دیا گیا، وہ کوئی شہباز شریف کی، نواز شریف کی، آصف زرداری کی بات نہیں کر رہے ہوتے، وہ انہی کی بات کر رہے ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم بات چیت اگر کرنا پڑی تو ہم ادھر ہی کریں گے۔ اس لیے یہ 2 تقریروں سے جو 10-15 سال کی ایک پیچیدگی ہے سیاست میں، وہ میں نہیں سمجھتا کہ 2 تقریروں سے وہ ختم ہو سکتا۔ اچھا ویسے شوکت صاحب چلیں، یہ تو پتہ نہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھے کا مذاکرات کا، ہم روز بات کر رہے ہوتے ہیں اس پہ اور روزانہ ہی کوئی ڈیولپمنٹ آ رہی ہوتی ہے، لیکن جو کنسولیڈیٹڈ جو ہے نا معاملہ وہ ہے جناب عالی جو کل گزشتہ رات بہت ہی اہم ملاقات ہوئی ہے ایم کیو ایم اور فضل الرحمان صاحب کے درمیان۔ ایک جانب کہتے ہیں نا کہ حکومت کے لیے ایک چیز ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے، پیچھے سے دوسری چیز خراب ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ ایک تو اپوزیشن جو کہ آبویسلی درد سر تو بنی ہوئی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو فضل الرحمان جو کہ اتحادی ہیں، ایم کیو ایم جو کہ اتحادی ہے، اب وہ دونوں ایک اس چیز پہ اکٹھ ہو گئے جس کو حکومت مان نہیں رہی ہے۔ گورنمنٹ از ان ہاٹ واٹرز، آپ کو ماننا پڑے گی یہ بات۔ گورنمنٹ تو فرام دا بگننگ ہاٹ پاٹ میں ہے نا، گورنمنٹ اس لیے ہاٹ پاٹ ہے کہ یہ مائنورٹی گورنمنٹ ہے، اس کے پاس تو اپنی اتنی نشستیں نہیں ہیں کہ یہ کسی کی بیساکھیوں کے بغیر چل سکے۔ آپ نے ایم کیو ایم کی بات کر دی، کل ایم کیو ایم نکل جائے تو گورنمنٹ کہاں رہے گی؟ جو سمپل میجورٹی ہے پارلیمان میں، سمپل میجورٹی نہیں رہے گی تو گورنمنٹ تو پہلے سے ہی ٹربل میں ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جو میں نے پہلے بات جس طرح کی کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان ہو ہی نہیں سکتا کوئی کسی طرح کا بھی انڈرسٹینڈنگ یا کوئی سمجھوتا، تو کانٹریری ٹو دس ون، ایم کے ایم ہو، نون لیگ ہو اور جے یو آئی ہو، ان کے درمیان لڑائی اتنی نہیں بڑھ سکتی کہ ان کی وجہ سے، مولانا صاحب کی وجہ سے اس حکومت کو خطرہ پڑ سکے۔ یہ مولانا صاحب بھی جانتے ہیں، یہ نون لیگ بھی جانتی ہے، اس لیے ان کے درمیان ڈائیلاگ کی گنجائش موجود ہے، ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کی پلینٹی آف روم موجود ہے، یہ کہیں نہ کہیں معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کر لیں گے۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ایم کے ایم ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ جے یو آئی ہو، وہ نون لیگ ہو، ان کی سیاست 3-4 ڈیکیڈز میں اسی طرح ہی رہی ہے، یہ مانتے بھی رہے ہیں، روٹتے بھی رہے ہیں، لیکن they were never at point of no return۔ جو پی ٹی آئی جس پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ جاتی ہے، مثلا ابھی کل تو تقریریں مذاکرات کی ہو گئی، 4 دن پہلے علی امین خان گنڈا پور کی آپ تقریر سننے وہ پھر للکار رہے ہیں اور انہی کو للکار رہے ہیں جن کو پی ٹی آئی ہمیشہ للکارتی رہتی ہے۔ اس حکومت کو ایک بات انڈرسٹینڈ کر لیں، اس حکومت کو پی ٹی آئی کچھ نہیں سمجھتی، پی ٹی آئی کی قیادت یہ بھی نہیں کرتی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات چیت کے بارے میں سوچا جائے۔ پراچا صاحب، اور کئی مرتبہ پی ٹی آئی کے رینک سے بھی بات سامنے آ چکی ہے، مذاکرات ہم ان سے کریں گے جس سے میٹر کرتا ہے سب سے زیادہ۔ تو چلیں لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔